بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وقالت اخرج عليهن فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين اور کہنے لگی عورتیں اس شہر میں عزیز کی عورت خواہش کرتی ہیں اپنے غلام سے، اس کے جی کو فریفتہ ہو گیا اس کا دل اس کی محبت میں، ہم تو دیکھتے ہیں اس کو صریح خطا پر، پھر جب سنا اس نے ان کا فریب بلوا بھیجا ان کو اور تیار کی ان کے واسطے ایک مجلس اور دی ان کو ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری اور بولی، یوسف نکل آ ان کے سامنے، پس جب دیکھا ان کو ششدر رہ گئی اور کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ اور کہنے لگی حاشا للہ، نہیں یہ شخص آدمی، یہ تو کوئی فرشتہ ہے بزرگ۔ بولی یہ وہی ہے کہ طعنہ دیا تھا تم نے مجھ کو اس کے واسطے اور میں نے لینا چاہا تھا اس سے اس کا جی، پھر اس نے تھام رکھا، بے شک اگر نہ کرے گا جو میں اس کو کہتی ہوں قید میں پڑے گا اور ہوگا بے عزت۔ یوسف بولا اے رب مجھ کو قید پسند ہے اس بات سے کہ جس کی طرف مجھ کو بلاتی ہے، اگر تو دفع نہ کرے گا مجھ سے ان کا فریب تو مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور ہو جاؤں گا بے عقل۔ سو قبول کر لی اس کی دعا اس کے رب نے، پھر دفع کیا اس سے ان کا فریب، البتہ وہی ہے سننے والا خبردار۔ پھر یوں سمجھ میں آیا لوگوں کی ان نشانیوں کو دیکھنے پر کہ قید رکھے اس کو ایک مدت۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں اللہ رب العالمین کے حکم سے گناہوں سے بچ گئے،
ابھی جو ہے وقت کا بادشاہ قطفیر یہ اسی بات میں پریشان تھا، کرے تو کیا کرے، ایک طرف بیوی ہے تو دوسرے جانب تقوی کے امام حضرت یوسف علیہ السلام۔ قطفیر نے جو ہے بات کو یہی رکھا دیا، اور قطفیر بھی چاہتا تھا کہ زیادہ چرچا نہ ہو اور میری بے عزتی نہ ہو۔ بیوی کی عزت میں شوہر کی عزت ہوتی ہے، اور شوہر کی عزت میں بیوی کی عزت ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے ان دونوں کو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی شوہر کا لباس ہے اور شوہر بیوی کا لباس ہے، قرآن کریم نے کہا، نزدیکی رشتہ۔ بہرحال شاہی محل کے اندر یہ خبر تو لگ بھگ جو آفیسران حکومت کے اندر کام کرتے تھے ان کی بیویوں کو معلوم پڑ گیا، تو ان کی بیویوں نے یہ بات چلانا شروع کی کہ کیسی مالکہ ہے کہ اپنے غلام پر ہی فریفتہ ہو گئی۔ عزیزان بیگمات مصر جو آفیسران کی بیویاں تھیں ان لوگوں نے ہی بات کو آگے چلانا شروع کیا، تو یہ بات رفتہ برفتہ زلیخا کو معلوم پڑی کہ باہر تو یہ سب چرچے ہو رہے ہیں، تو زلیخا نے جو ہے افسران بالا کی بیویوں کو کھانے کی دعوت دی اور ان کے لیے بہترین بیٹھنے کا انتظام کیا، اور پھل پھول ان کے سامنے رکھے گئے، مختلف قسم کے پھل پھول ان کے سامنے رکھے گئے، اور پھل کو کاٹنے کے لیے چاقو یعنی چھری بھی رکھی گئی۔ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام دوسرے کمرے میں تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں معلوم یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال زلیخا نے آواز دی تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کمرے میں تشریف لائے جس کے اندر آفیسران بالا کی بیویاں یعنی بیگمات مصر بیٹھی ہوئی تھی، جن کے سامنے دسترخوان مختلف قسم کے پھل رکھے ہوئے تھے اور پھل کو کاٹنے کے لیے چھری رکھی ہوئی تھی یعنی چاقو۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام اس کمرے میں تشریف لائے، ان سب خواتین کے ہاتھ میں پھل تھا، دوسرے ہاتھ میں چاقو تھا۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا تو ان کے زبان سے یہ الفاظ نکلے، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ہمیں انسان نظر نہیں آتا، یہ تو کوئی فرشتہ بزرگ نورانی مخلوق نظر آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر اللہ تعالیٰ نے ایسا نور ڈال دیا تھا، ایمان کا اور اپنی محبت کا۔ ان کی پیشانی ایمان کے نور کی گواہی دیتی تھی، یعنی ان کی پیشانی پر ایمان کا نور چمکتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے، بیگمات مصر نے بجائے پھل کاٹنے کے وقطعن ایدیہن، اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ وہ خوبصورتی، وہ حسن کا جلوہ، وہ نورانی چہرہ دیکھ کر ان کی آنکھیں بے قرار ہو گئیں، ان کی آنکھیں بہک گئیں اور پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ بیگمات مصر نے حضرت یوسف کے جلووں کو دیکھ کر، ان کے نورانی چہرے کو دیکھ کر
اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اگر وہ میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ کو دیکھ لیتی تو اپنا دل کاٹ لیتی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر اللہ نے ایسا نور رکھا تھا کہ دیکھنے والا اپنی نگاہیں جھکا لیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر اللہ نے ایسا جلال رکھا تھا کہ کوئی شخص آپ کے چہرے کو ایک نگاہ سے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، بلکہ ہم نے پڑھا حدیثوں کے اندر اور کتابوں کے اندر حضرت محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ کے چہرے پر اللہ نے ایسا رعب رکھا تھا، ایسا رعب رکھا تھا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے زندگی بھر حضور نبی پاک علیہ السلام کا مبارک چہرہ جی بھر کے نہیں دیکھا۔ صحابہ آپ کے سامنے بیٹھتے تو نگاہ جھکا کے بیٹھتے تھے، ایسا چہرے پر رعب، ایسا جمال، ایسا کمال، ایسا حسن کہ کوئی اپنی آنکھوں سے آپ کو جی بھر کے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے محبوب جہاں بیٹھتے تھے اور گفتگو فرماتے تھے تو مبارک دانتوں سے نور نکلتا تھا جو سامنے کی دیوار پہ چمکتا تھا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے محبوب کیا نام ہے ان کا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ادب سے آپ کا نام لینا، کیسے لینا؟ ادب سے، حضرت محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ، انتہائی ادب سے نام لینا۔ بات سمجھ گئے؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جلووں کو دیکھ کر بیگمات مصر نے ہاتھ کاٹ لیے۔ تب زلیخا نے کہا دیکھو یہ ہے وہ شخصیت جن کو دیکھ کر میں ان پہ فریفتہ ہو چکی ہوں، اپنا دل ان کو دے بیٹھی ہوں، اور تم میرے بارے میں مختلف باتیں کرتی ہوں۔ بیگمات مصر نے کہا زلیخا بالکل جو آپ کر رہی ہیں وہ صحیح تو نہیں کہیں گے، لیکن جو تمہاری خواہشات اس بندے کو دیکھ کے ابھر رہی ہیں وہ ہم بھی بتا نہیں سکتے ہیں۔ تب بیگمات مصر نے کہا یوسف ایک کام کرو، زلیخا کی تمنا پوری کر دو۔ تو زلیخا نے کہا ما آمرہ لیسجنن ولیکون من الصاغرین، یوسف جو میں تم سے کہہ رہی ہوں میری بات کو سننا، اگر تم میری بات کو نہیں مانو گے تو یاد کرو لیسجنن ولیکون من الصاغرین، میں تم کو جیل میں ڈال دوں گی، تم کو بے عزت ہونا پڑے گا اور جیل میں رہنا پڑے گا۔ نوجوانوں ایک اتنی اہم پوائنٹ کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ زلیخا اپنے آپ کو تیار اور بیگمات مصر کے سامنے کہہ رہی ہے تم بھی کہو یوسف سے کہ جو میں کہتی ہوں وہ میری بات کو پورا کرے۔ بیگمات مصر نے کہا یوسف زلیخا کی بات مان جاؤ، اب تک ہم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے لیکن تمہارے چہرے کو دیکھ کر ہم پہچان گئے کہ زلیخا آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا جملہ کہا، اللہ اکبر، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میں قیدی بن کر جیل میں رہوں، لیکن جو کچھ مجھے دعوت مل رہی ہے میں ہرگز قطعاً ادھر آنے تیار نہیں۔ دیکھو نوجوانوں، دیکھو جو بھائی اس میں پڑے ہوئے ہیں وہ سبق لے حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان جو اللہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں۔ قرآن تاریخ کتاب نہیں ہے، قرآن تو سبق دینے والی کتاب ہے۔ کیا کہہ رہے یوسف، اے اللہ مجھے نہیں چاہیے، میں جیل میں جانا پسند کر لوں گا لیکن ہرگز قطعاً زلیخا کی تمنا پوری نہیں کروں گا۔ کتنی بڑا امتحان تھا یوسف بن یعقوب کے لیے۔ کئی خواتین آپ کو سمجھا رہی کہ اپنے مالکہ کی بات مان لو، لیکن یوسف ماننے تیار نہیں۔
اسے کہتے ہیں تقویٰ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا عشق اور آخرت کے اندر جواب دینا، اسے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جسے کوئی خوبصورت ماندار خاتون اپنے طرف گناہوں کے لیے بلائیں اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تیرے پاس نہیں آ سکتا ہوں، تو آخرت کے اندر جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سر پر ہوگا، پوری انسانیت لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ پریشان حال گھومیں گے، لیکن یہ وہ نوجوان اسے گناہ کی دعوت ملی تھی اور گناہ کی دعوت پر اس نے لبیک نہیں، اتنا کہاں تک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ اس کو اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ حضرت یوسف جیل میں جانا پسند کر رہے ہیں۔ جیل کی زندگی بہت اچھی نہیں ہوتی ہے، جیل کی زندگی بڑی خطرناک ہوتی ہے، جیل کی زندگی چھوٹی جہنم ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے بولو؟ آدمی باہر نکل نہیں سکتا ہے، کھانا پسند کا نہیں آتا ہے، مار بھی ملتی ہے۔ تو حضرت یوسف نے کہا بھائی میں جیل میں جانا پسند کر لوں گا لیکن قطعاً ادھر نہیں آؤں گا۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اے اللہ اگر میں ان کے فریب میں آ گیا تو کہیں میں جاہلوں کے اندر سے نہ ہو جاؤں۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف کی دعا کو سن لیا۔ یوسف تم نے دعا کی جیل میں جانا ٹھیک ہے، اب تمہاری دعا کو ہم قبول کرتے ہیں۔ اسی وقت اللہ نے وہی ملی، یوسف اگر تم یہ دعا کرتے کہ اللہ مجھے عافیت دیں تو ہم آپ کو جیل میں نہیں ڈالتے بلکہ آپ کو عافیت دیتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر جب تم پہ کوئی ایسے حالات آ جائیں تو تم فوراً اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے واسطے راستے کھول دے گا۔ کیا طلب کرو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صبر کو مت مانگو، صبر کو مت مانگو، صبر کو مت مانگو، صبر کو مانگو گے آزمائش آ جائیں گی۔ کیا آئیں گے بولو؟ ارے بولو، آزمائش آئیں گی، ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ سے دعا کرو اے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما، عافیت والی روزی عطا فرما، عافیت والی موت نصیب فرما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کے بعد سب سے بہترین چیز عافیت۔ بولو کیا ہے؟ اے میرے چاچا عباس رضی اللہ عنہما تم اللہ سے عافیت کی دعا مانگا کرو۔ کیا مانگو؟ عافیت۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت۔ کچھ ایسے حالات آ جائیں تو جیل مت مانگنا، صبر نہیں مانگنا، عافیت مانگنا۔ کیا مانگنا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یوسف اگر تم ہم سے عافیت کی دعا کرتے ہیں تو ہم بغیر جیل جائیں تمہارے واسطے راستے نکال دیتے ہیں۔ لیکن جیل تو خود حضرت یوسف نے پسند فرمایا تاکہ کسی قسم کا خاندان نبوت پر دھبا نہ لگ سکے، اور آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ آپ جیل میں گئے تو بے قصور اور مظلوم یوسف بن یعقوب علیہ السلام جیل کے اندر 9 سال رہے۔ کتنے سال رہے؟ 9 سال جیل میں رہے، کوئی قصور نہیں تھا، مظلوم تھے یوسف بن یعقوب علیہ السلام۔ اب جب جیل میں گئے تو نبی اور پیغمبر بہت با اخلاق اور با کردار ہوتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ ان کو ذمہ داری دیتے ہیں، فرض منصبی کہ تم نے ہمارے بندوں میں ہمارے دین کا کام کرنا ہے۔ جیل کے اندر اور بھی قیدی تھے، مزید قیدی تھے، اور وہ قیدی تھے جو مجرم، جو نشہ آور، جو چوری کے الزام میں پکڑے گئے ہوں۔ ایسے کئی قیدی تھے جو سارے مشرک تھے، ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تو رات بھر عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، تسبیحات کو پڑھنا، اور جو جیل کے اندر قیدی مجرم ہیں اگر بیمار ہیں تو ان کی عیادت کرنا، اگر پریشان حال ہے ان کو تسلی دینا، اور کسی بھی مقدمہ چل رہا ہے تو ان کو خوشخبری دینا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارا مقدمہ جلدی حل کروا کر تمہیں آزادی دیں گے۔
ایسا کام تھا حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام پر جیل کے اندر قیدیوں کے اندر آپ نے اللہ کی تعریف کو بیان کرنا شروع کیا۔ قیدیوں کے اندر خالی نہیں بیٹھے، اور سارے قیدی وہ تھے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مانتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی میں خاندان نبوت کا ایک چشمہ چراغ ہوں، میرے باپ یعقوب، میرے دادا اسحاق اور میرے پردادا ابراہیم علیہ السلام یہ سب ایک اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، تو میں بھی ایک ہی اللہ کو مانتا ہوں، اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ اے میرے جیل کے بھائیوں، تم بھی ایک اللہ کو مانو، اسی کی عبادت کرو، اسی کے سامنے سر کو جھکاؤ، اسی کا نام اپنے زبان سے لو، اپنے اخلاق کو اچھے بناؤ، اپنے کردار کو بہترین بناؤ۔ جیل کے سارے قیدی آپ سے بے انتہا متاثر ہو گئے، ایسے متاثر ہوئے کہ جو جیلر تھا وہ بھی آپ سے متاثر ہو گیا۔ جیلر نے کہا یوسف تم تو بے گناہ ہو، تم معصوم اور مظلوم ہو، اگر میرے بس میں ہوتا میں تم کو یہاں سے آزاد کر دیتا، لیکن میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہاں میرے ہاتھ میں اتنا ہے کہ میں تمہیں یہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ وہ جیلر بھی مشرک تھا، تو جیلر نے کہا یوسف دیکھو، اور دیگر قیدیوں نے کہا حضرت ہم کو آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی ہے؟ ہم کو تو آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی مجھ سے محبت مت کرو، کرنا ہے تو اللہ سے محبت کرو۔ میری پھوپھی نے مجھ سے محبت کی تو مجھ پر چوری کا الزام لگا، باپ یعقوب نے محبت کی تو کنویں کے اندر آ گیا، اور پھر وہاں سے مصر کے بازار میں آیا، شاہی محل کے اندر آیا، زلیخا نے مجھ سے محبت کی تو جیل کے اندر آ گیا۔ اگر تم مجھ سے محبت کرو گے پتہ نہیں میں کہاں چلا جاؤں گا، اس بات سے محبت کرنا ہو تو اللہ سے محبت کرو، مجھ سے مت کرو۔ اب جیل میں رہتے ہوئے کئی سال گزر گئے، دو قیدی تھے، ایک بادشاہ کا روٹی بنانے والا اور ایک بادشاہ کو پانی پلانے والا اور شربت پلانے والا۔ ان دو قیدیوں میں وہ دو مجرم جو جیل میں بند تھے، وہ بادشاہ کے روٹی بنانے والے اور ایک پانی پلانے والا، ان دونوں کو کسی نے رشوت دی تھی کہ تم نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملانا، قطمیر کے۔ تو جو روٹی بنانے والا تھا اس نے روٹی میں زہر ملا دیا، اور جو پانی پلانے والا تھا وہ ڈر گیا، نہیں ہم نے اپنے بادشاہ کے ساتھ ایسی بے وفائی نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال جو روٹی بنانے والا تھا اس نے زہر تو ملا دیا، اور جو پانی پلاتا تھا وہ بھاگتے ہوئے کہا بادشاہ حضور یہ روٹی مت کھائیے، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ بہرحال ان دونوں کو بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا، تحقیق جاری تھی کون صحیح ہے اور کون غلط۔ اب دونوں نے خواب دیکھا، ایک کہتا ہے کہ میں بادشاہ کو انگور کا جوس پلا رہا ہوں، انگور کی شراب پلا رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میرے سر پر روٹیوں کو ٹوکڑا ہے جس کو پرندے نوش نوش کے کھا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی تم دونوں بھی زہر کے مقدمے میں جیل میں آئے ہو، تو میں آپ کو تعبیر بتلاتا ہوں۔ تعبیر اس کی یہ ہوگی کہ ایک آزاد ہوگا اور ایک مارا جائے گا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بندہ مارا جائے گا اس کا نام نہیں لیا، ورنہ وہ تو ایسے ہی مر جاتا۔ وہ کیا ہو جاتا؟ وہ تو ایسے ہی مر جاتا۔ حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام نے اس کا نام نہیں لیا، اتنا کہا تم میں کا ایک آزاد ہوگا ایک مارا جائے گا، اور کہا
ایک مارا جائے گا، ایک آزاد ہوگا، لیکن نام نہیں بتایا کون آزاد ہوگا کون مارا جائے گا۔ اور دونوں بھی خوش ہو گئے کہ میں آزاد ہوں گا۔ بہرحال تحقیق کرتے کرتے حضرت یوسف نے کہا جب بھی تم میں کا جو آزاد ہوگا ذرا بادشاہ کے پاس خبر کر دینا کہ جیل کے اندر ایک مظلوم معصوم قیدی بند ہے جو فلسطین کا رہنے والا یوسف ہے، بادشاہ حضور ذرا ان کو آزاد کرنے کے راستے پیدا کرو۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ نبی اور پیغمبر کسی بھی معاملات کے اندر کسی کو سفارشی نہ بنائیں، ڈائریکٹ اللہ سے بات کریں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ نبی اور پیغمبر کسی کو سفارشی نہ بنائے بیچ کے اندر۔ حضرت یوسف نے دونوں کو کہا تھا جو بھی آزاد ہوگا بادشاہ کے پاس سفارش کرنا کہ جیل کے اندر ایک مظلوم معصوم قیدی بند ہے جو فلسطین کا رہنے والا یوسف ہیں، ذرا ان کو آزاد کرنے کے راستے پیدا کرو۔ اور اللہ چاہتے تھے کہ یوسف ڈائریکٹ ہم سے بولے۔ ارے بات سمجھ رہے ہو؟ اللہ چاہتے کہ یوسف ڈائریکٹ ہم سے بولے، بیچ میں کسی کو سفارشی نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جو دونوں بندوں سے کہا تھا بادشاہ سے کہہ دینا، دونوں کو بات اللہ نے بھلا دی۔ کیا ہوگی؟ جو روٹی بنانے والا تھا تحقیق کے اندر ثابت ہوا کہ اس نے زہر ملایا تھا، بادشاہ نے پھانسی دی۔ پھانسی دینے کے بعد اس کی لاش کو پھینکا گیا اور کووں نے اس کی لاش کے گوشت کو کھا لیا، اس کے سر کو کھا لیا۔ جو خواب دیکھا تھا روٹی سر پر ہیں، کوے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، اس کی تعبیر یہی تھی کہ اس کے سر کو کووں نے نوچ نوچ کے کھا لیا۔ اب جو دوسرا قیدی پانی پلانے والا وہ تو آزاد ہوا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے ذہن سے بات کو مٹا دی کہ اس نے حضرت یوسف کی سفارش کرنا ہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے مکمل 9 سال ہو گئے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 9 سال۔ اگر وہ بات بتاتا تو حضرت یوسف 7 سال پہلے جیل سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ پانی پلانے والا بادشاہ کو سفارش کرتا تو حضرت یوسف 7 سال پہلے آزاد ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھول گیا، اتنا بھولا کہ 7 سال گزر گئے۔ کتنے گزر گئے؟ اور اللہ چاہتے ہیں کہ نبی اور پیغمبر ڈائریکٹ ہم سے کہیں، اس واسطے اللہ پاک نے اس بندے کے دل سے بات کو بھلا دی۔ اب بادشاہ نے خواب دیکھا 7 باریک دبلے بیل 7 موٹے بیل کو کھا رہے ہیں۔ 7 باریک دبلے بیل 7 موٹے بیل کو کھا رہے ہیں، اور 7 گیہوں کی بالیاں ہری ہیں اور 7 گیہوں کی بالیاں سوکھی ہیں۔ عجیب خواب تھا، عجیب خواب۔ جب بادشاہ نے خواب دیکھا، یہ بات ذہن میں رکھو کہ بادشاہ لوگ خواب کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اب اس نے مشرک بادشاہ تھا قطفیر، اس نے فوراً کاہنوں کو بلایا، نجومیوں کو بلایا، جادوگروں کو بلایا، اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے 7 باریک دبلے بیل کو 7 موٹے بیل کو کھاتے ہوئے دیکھا، اور 7 بالیاں سوکھی گیہوں کی اور 7 بالیاں ہری۔ ذرا خواب کی تعبیر کو سارے نجومی بغلے جھانکنے لگ گئے کہ بادشاہ حضور یہ کوئی خواب ہے؟ بادشاہ یہ کوئی خواب ہے؟ 7 دبلے بیل 7 موٹے بیل کو کھا رہے ہیں اور 7 بالیاں سوکھی ہیں 7 ہری ہیں۔ سارے نجومی ہنسنے لگ گئے، یہ کوئی خواب ہے؟ تو بادشاہ نے کہا نہیں، یہ خواب ہے، مجھے اس کی تعبیر چاہیے۔ تو سارے نجومی کاہن جادوگر کہہ رہے خواب نہیں ہے، بس
یہ آپ کے خیالات ہیں بادشاہ حضور، اس کو بھول جائیے۔ جو پانی پلانے والا تھا اس نے کہا حضرت میں ایک شخص کو جانتا ہوں، بہت سالوں پہلے اس نے کہا تھا کہ بادشاہ کو میری خبر کرنا۔ بادشاہ حضور ہم نے بھی ایسے ہی خواب دیکھا تھا، اس بندے نے تعبیر دی تھی، اگر اجازت ہو ہم اس بندے کو بلا کر لاتے ہیں، وہ آپ کے خواب کی صحیح تعبیر دے گا۔ کہ کون ہے؟ کہ پھر مجھے کون؟ جلدی بلاؤ۔ کہ وہی فلسطین کا رہنے والا یوسف بن یعقوب علیہ السلام۔ حضرت صفیہ نے خواب دیکھا رضی اللہ عنہ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ یہودیہ تھی، نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ۔ پہلے یہودیہ تھی، کیا تھی؟ یہودیہ۔ انہوں نے خواب دیکھا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھی کہ عرب کا چاند ان کے گود میں آ گیا ہے۔ کیا آیا ہے؟ عرب کا چاند ان کے گود میں آ گیا ہے۔ عرب کا چاند ان کے گود میں آ گیا ہے۔ تو ان کے شوہر یہودی تھے، تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا میں نے خواب دیکھی عرب کا چاند میرے گود میں آ گیا ہے۔ ان کا شوہر علم جاننے والا تھا، اسے زور سے تھپڑ لگا کر کہا کہ کیا تو عرب کے سردار سے نکاح کرنا چاہتی ہے؟ حضرت صفیہ کے شوہر نے زور سے تھپڑ لگا کر کہا کیا تو عرب کے سردار سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ خواب دیکھا تھا، اللہ کے حبیب شام خیبر فتح ہوا، ان کے شوہر قتل ہوئے، مارے گئے، اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ قیدی بن کر مدینہ پاک لائی۔ اللہ کے محبوب نے آپ سے نکاح فرما لیا۔ جب رات میں ملاقات ہوئی تو اللہ کے محبوب نے پوچھا صفیہ تمہارے رخسار پر نشان کھائے گئے ہیں؟ کہ محبوب کئی مہینوں پہلے خواب دیکھی تھی کہ عرب کا چاند میرے گود میں آ گیا، تو میرے شوہر نے یہ میں خواب بیان کی شوہر کو، تو میرے شوہر نے زور سے تھپڑ لگائی، وہ اس کے نشانات ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عرب کا چاند تمہارے گود میں آیا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک نے تمہارا نکاح میرے ساتھ کروا دیا ہے۔ ارے بات سمجھ رہے ہو؟ تو جو عشاء کے بعد خواب دیکھے گا اس کا خواب ذرا لیٹ، اس کی تعبیر ظاہر میں لیٹ۔ جو آدھی رات کو خواب دیکھے گا اس کی تعبیر تھوڑی سی لیٹ ہوگی، لیکن جو خواب تہجد کے وقت دیکھے گا وہ خواب اللہ پاک جلدی پورا کروائیں گے۔ کیا کروائیں گے؟ جلدی پورا کروائیں گے۔ تو خواب دیکھنا ہے تو سحری کے وقت، تہجد کے وقت میں یہ ایسے خواب ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو جلدی پورا کر دیتے ہیں۔ بہرحال اس شخص نے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں یوسف بن یعقوب کو بلا کر لاؤں۔ بادشاہ کا فوراً جاؤ اور ان کو لے کر آؤ، وہ میرے خواب کی تعبیر دیں، مجھے بہت بے چینی ہو رہی ہیں۔ جیسے یہ شخص پانی پلانے والا بادشاہ کو بھاگتے جیل میں گیا، جیلر سے کہا جلدی جیل کھولو، مجھے یوسف بن یعقوب سے بات کرنا ہے۔ فوراً گیا اور جا کر بات کرنا شروع کر دی کہ حضرت بادشاہ نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، چلیے جلدی۔ نہیں، حضرت یوسف نے کہا نہیں میں نہیں آ سکتا ہوں۔ کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ کہا پہلے بادشاہ سے جا کر معلومات حاصل کرو جو بیگمات مصر نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے وہ عورتیں کس حالت کے اندر ہیں۔ کیا کہیں حضرت یوسف علیہ السلام، آپ یہ بادشاہ کے ذہن اور دل سے شک ختم کرنا چاہتے تھے، جو مجھ پہ الزام لگا، تہمت لگی، اس میں کوئی سچائی آپ کے دل میں ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے یہ بات کلیئر ہو جائے کہ آپ کے دل کے اندر میرا کیا تعلق ہے۔ شک کا کھٹکا دل کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ پہلے بادشاہ سے پوچھو۔ اصل بات یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یوسف بن یعقوب علیہ السلام یہ پوچھنا چاہتے تھے دل سے کہ جو مجھ پر زلیخا نے الزام لگائی ہے وہ صحیح ہے غلط ہے، لیکن ڈائریکٹ آپ نے بادشاہ کی بیوی کا نام نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ ہو سکتا ہے بادشاہ کا دل دکھ جائے۔
کیا نبوت کی حکمت ہوتی ہے؟ آپ نے بیگمات مصر سے پوچھا، زلیخا کا نام نہیں لیا کہ زلیخا کا نام لے کر بادشاہ کو تکلیف نہ ہو جائے، وہ زکات بھی حرام نہ ہو جائے جو 9 سال پہلے اس کے شاہی مہینے کے اندر ہوا تھا۔ کسی کی عزت کو بچانا ہے تو سورہ یوسف کو پڑھو، آپ کو اس کے اندر وہ ساری باتیں مل جائیں گی کہ کس طریقے سے کسی کی عزت کو بچایا جاتا ہے۔ حضرت یوسف یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے زلیخا بے عزت نہ ہو، ہر لاکھ اس سے غلطی ہوئی ہے لیکن وہ قطفیر کی بیوی اور شاہی محل کی ملکہ ہے۔ ارے بات سمجھ رہے ہیں کہ جادو پوچھو پہلے جو بیگمات مصر نے ہاتھ کاٹے تھے ان کا حال کیا ہے؟ ادھر اشارہ ہے کہ تمہارے بیوی کے تعلق سے تمہارا کیا خیال ہے، میں سچا یا جھوٹا، پہلے یہ بات کلیئر ہو جائے اس کے بعد آپ کی کتابیں بتلاؤ۔ ارے بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نہ کرے قیامت تک کسی پر الزام لگے تو آپ خاموش رہنا بزرگی نہیں ہے، اپنا دفاع کرنا عین ایمان کی پہچان ہے۔ ارے بھائی دفاع کرو، کیا کرو بولو؟ دفاع سمجھ کسے کہتے ہیں؟ دفاع یعنی میں ایسا نہیں ہوں، آپ دلیل پیش کرو۔ شک ایسی چیز ہوتی ہے جو دل سے جلدی ختم نہیں ہوتی ہے۔ بادشاہ قطفیر جانتا تھا یوسف سچ ہے لیکن کچھ نہ کچھ کئی حد تک کچھ شک اس کے دل کے اندر موجود ہو، اب وہ شک ختم کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایسی چیزیں موجود ہوتی اور مجھے پیغام ملتا کہ بادشاہ سلام آپ کو بلا رہے ہیں، میں فوراً چلے جاتا، لیکن میرے بھائی یوسف کے کیا کہنا کہ ان میں ایسا صبر، ایسی حکمت تھی کہ وہ پہلے ڈاؤٹ کلیئر کرنا چاہتے تھے حقیقت کیا ہے۔ جب ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے گا اس کے بعد میں شاہی دربار میں آ کر آپ کے خواب کی تعبیر بتلاؤں گا۔ تو بادشاہ قطفیر نے کہا یوسف دیکھو ہم پہلے سے ہی یہ کہہ رہے تھے کہ تم سچے انسان ہیں، بس شاہی محل جو چرچے ہو رہے تھے ان چرچوں کے اندر ہمیں اپنی بدنامی لگ رہی تھی، بس اسی واسطے ہم نے آپ کو جیل میں ڈال دیا اور خود آپ کی بھی خواہش کی کہ بدنامی کے چرچے ختم ہو، آپ بھی جیل میں چلے گئے۔ پہلے یوسف خواب کی تعبیر بتا